بی جے پی حکمرانی والی ریاستوں میں جرائم کی روک تھام کی آڑ میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کی غرض سے بلڈوزر کی جو خطرناک سیاست شروع ہوئی ہے، اس کے خلاف قانونی جدوجہد کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم جمعیت علماء ہند نے اس آمرانہ اور ظالمانہ سلسلے کو روکنے کے لیے مولانا ارشد مدنی کی خصوصی ہدایت پر سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی ہے، جس میں جمعیت علماء ہند قانونی امدادی کمیٹی کے سیکرٹری گلزار احمد اعظمی مدی بنے ہیں، اور اس پٹیشن میں عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ریاستوں کی حکم جاری کرے کہ عدالت کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر دکان کو مسمار نہیں کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ اتر پردیش میں بلڈوزر کی سیاست پہلے سے جاری ہے، لیکن اب یہ مذموم سلسلہ گجرات اور مدھیہ پردیش میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ حال ہی میں رام نومی کے موقع پر مدھیہ پردیش کے کھرگون شہر میں جلوس کے دوران انتہائی اشتعال انگیز نعرے لگا کر پہلے تو فساد برپا کیا گیا اور پھر ریاستی سرکار کے حکم سے ایک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے مسلمانوں کے 16 گھروں اور 29 دکانوں کو زمین دوز کر دیا گیا، اور اب ان میں تو کچھ مکانات ایسے ہیں جنہیں وزیر اعظم کی خصوصی اسکیم پردھان منتری آواس یوجنا کے توسط سے تعمیر کیا گیا تھا، اور ایسے گھروں کو بھی زمین دوز کیا گیا ہے جس کے گھر کے افراد پہلے سے ہی جیلوں میں مقید ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ کس طرح کی غیر قانونیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عدلیہ کی امور میں دخل اندازی ہو رہی ہے۔ ریاستی حکومت کے اس ظالمانہ رویے کی انصاف پسند حلقوں کی جانب سے شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ وہیں دوسری طرف مدھیہ پردیش سرکار اپنی اس ظالمانہ کارروائی کا دفاع کر رہی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ملک بھر میں نفرت اور فرقہ پرستی کا جو وحشیانہ کھیل جاری ہے، اس پر اپنی گہری تشویش و دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ مذہبی شدت پسندی اور منافرت کی ایک سیاہ آندھی پورے ملک میں چلائی جا رہی ہے۔ اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کی جگہ جگہ سازشیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم محلوں میں اور مسجدوں کے عین سامنے اشتعال انگیزیاں ہو رہی ہے، پولیس کی موجودگی میں لاٹھی ڈنڈے اور تلواریں لہرا کر انتہائی نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور سب خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ملک میں اب نہ تو کوئی قانون رہ گیا ہے اور نہ ہی کوئی حکومت جو ان پر گرفت کر سکے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ فرقہ پرستوں کے ذریعے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا، اور مرکزی حکومت اس طرح خاموش ہے کہ جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ رام نومی کے موقع پر ملک کے کئی ریاستوں میں بالخصوص مدھیہ پردیش کے کھرگون میں فرقہ وارانہ تشدد، اس کے بعد سرکار اور انتظامیہ کی طرف سے مسلمانوں کے مکانوں اور دکانوں کے انہدام پر مولانا مدنی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو کام عدالتوں کا تھا اب حکومتیں کر رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں اب قانون کی حکمرانی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ سزا اور جزا کے تمام اختیارات حکومتوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہی قانون ہیں۔ گھروں کو زمین بوس کر کے موقع پر فیصلہ کرنے کے آئین کی نئی ریت بن گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے اب نہ ملک میں عدالتوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی جج درکار ہے، اور کھرگون شہر میں جس مجرمانہ ڈھنگ سے پولیس اور انتظامیہ نے غنڈہ گردی کرنے والوں کی تائید میں کارروائی کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قانون میں عمل درآمد ان کا مقصد نہیں رہا۔ پولیس اور انتظامیہ نے اگر تھوڑی بھی آئین کے ساتھ وفاداری دکھائی ہوتی تو نہ کرولی راجستھان میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا اور نہ ہی کھرگون میں ان کے مکانات اور تجارت کو ختم کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہزاروں بار اور کاروبار تجربہ ہے کہ فساد ہوتا نہیں ہے بلکہ کرایا جاتا ہے۔ اگر انتظامیہ اور ارباب سیاست نہ چاہے تو ہندوستان میں کہیں بھی فساد نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بعض مرتبہ تو پولیس ایکشن ہوتا ہے، کھرگون فساد میں بھی پولیس کا یہی کردار ہے، اور حکومتوں میں ایک چیز جو مشترک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حملہ بھی مسلمانوں پر ہوتا ہے، مسلمان مارے بھی جاتے ہیں اور انہی کے مکانات و دکانات کو جلایا جاتا ہے، اور پھر انہی پر سنگین دفعات لگا کر گرفتار بھی کیا جاتا ہے۔ المناک پہلو یہ ہے کہ فسادات کے کسی ایک واقعے میں بھی قانون و انصاف کے تقاضے کو پورا نہیں کیا گیا اور کسی قصوروار کو سزا نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرقہ پرستوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ پورے ملک کے مجرموں کو انصاف دلانے اور ملک کے آئین اور جمہوریت کو بچانے اور قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے ہم نے سپریم کورٹ کا رخ کیا، اس امید کے ساتھ کہ دیگر معاملوں کی طرح اس معاملے میں بھی انصاف ملے گا۔ اور اس سے قبل CAA NRC کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والوں پر یوپی حکومت نے جو جرمانے عائد کیے تھے، سپریم کورٹ اسے خارج کر چکی ہے اور حکومت کو اس کے لیے پھٹکار بھی لگا چکی ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ جب حکومت آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو جائے اور مظلوموں کی آواز سن کر بھی خاموش رہے تو عدالتیں ہی انصاف کے لیے واحد سہارا رہ جاتی ہے۔ ماضی میں ہمیں عدلیہ سے انصاف ملا ہے، اس لیے پورا یقین ہے کہ اس اہم معاملے میں بھی دوسرے معاملوں کی طرح عدالت عظمیٰ سے ہمیں انصاف ملے گا،
اور عدالت سیکولرزم کی حفاظت کے لیے مضبوط فیصلہ کرے گی تاکہ ملک امن و امان کے ساتھ چلتا رہے اور مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہ ہو۔ ہماری یہ قانونی جدوجہد مثبت نتیجہ آنے تک جاری رہے گی۔ آخر میں مولانا مدنی نے کہا کہ حکمرانوں نے ڈر اور خوف کی سیاست کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت ڈر اور خوف سے نہیں بلکہ عدل و انصاف سے ہی نیک نام اور عدل و انصاف کی حکومتوں پر چلا کرتی ہے، اور ان حالات میں ملک کی اقلیتوں کو مطمئن کرنا وزیراعظم کی آئینی و اخلاقی ذمہ داری ہے، کیونکہ وزیراعظم پورے ملک کا ہوتا ہے، نہ کہ کسی ایک پارٹی، فرقہ یا مذہب کا۔ انہوں نے انتباہ کیا کہ اگر ملک میں آئین و قانون کی بالادستی ختم ہوئی اور مذہبی آہنگی کا تانا بانا ٹوٹ گیا اور سیکولر دستور کو بے اثر کر دیا گیا تو یہ بات ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے قانون اور دستور کی بالادستی ضروری ہے۔ جمعیت علماء ہند سیاسی جماعتوں اور ملک کے دانشوروں، سماجی تنظیمیں اور مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے افراد سے پرزور اپیل کرتی ہے کہ وہ اپنے اثرات کا استعمال کر کے ملک کے بگڑتے ہوئے ماحول کو بچانے کی کوشش کرے، جس نے ملک کی یکجہتی، آئین و دستور اور سلامتی کے لیے شدید خطرات پیدا کر دی ہے۔ واضح رہے کہ ان معاملات میں سپریم کورٹ سے مداخلت کی گزارش کی گئی کہ ایک کے بعد دیگر ریاستیں اتر پردیش اور مدھیہ پردیش حکومتوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر قانونی طریقوں سے مسلمانوں، دلتوں اور آدیواسیوں کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جس پر قدغن لگانا ضروری ہے۔ پٹیشن میں مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور گجرات ریاستوں کو فریق بنایا گیا ہے، جہاں حالیہ دنوں میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ پٹیشن ایڈوکیٹ سارم نوید نے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل سے صلاح مشورے کے بعد تیار کی ہے، جبکہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کبیر ڈکشت نے اسے آن لائن داخل کیا اور اگلے چند ایام میں پٹیشن پر جلد سماعت کے لیے چیف جسٹس آف انڈیا سے گزارش کی جا سکتی ہے۔